اچھا سر، آج کا جو لاسٹ کویسچن ہے جس کے والے سے بہت زیادہ تنقید ہے معاشرے میں، آپ یوں کہہ لو کہ ہر کسی شخص کی زبان پر یہ بات زد و عام ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے سندھ کے جو علاقے فتح کیے ہیں اور اسلام کا جھنڈا یہاں پر گاڑا ہے، جس سے اسلام آگے جو ہے وہ پرولونگیٹ کرتا چلا گیا ہے. لیکن آگے جب سسٹم کے اندر جو ہے وہ خلیفہ چینج ہوتا ہے، سلمان بن عبد الملک آ جاتا ہے، تو اس کے بعد محمد بن قاسم کو جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے. اور یزید بن قبصہ جو ہے جو ایک خط لے کے آتا ہے کہ محمد بن قاسم کو دیتا ہے کہ آپ واپس آ جائیں، سلمان بن عبد الملک آپ کو واپس بلا رہے ہیں. تو یہاں پر جو فوج کو ریزسٹنس بھی کرتی ہے کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان کے اگینسٹ جو ہے وہ لڑتے ہیں. تو محمد بن قاسم یہاں پر ایک گولڈن الفاظ کہتے ہیں، وہ آپ تھوڑے اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. کیا یہ بات درست ہے کہ سلمان بن عبد الملک نے محمد بن قاسم کو کرش کیا ہے؟ پہلے تو میں آپ کا سوال اچھا ہے، لیکن پہلے ہم محمد بن قاسم کی جو یہ مہم ہے پہلے ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، یہ اس کے بعد کا سوال ہے. جی محمد بن قاسم نے کیا کیا کہ سندھ کے تمام حصوں کو فتح کرتے ہوئے وہ ملتان تک پہنچ گئے. میں نے آپ سے بات کی تھی کہ سندھ کے دو حصے تھے، ایک شمالی سندھ اور دوسرا جنوبی سندھ. ٹھیک ہے، ایک کا سربراہ وہ اس کا حاکم جو تھا وہ ککسا تھا، یہ راجہ دہر کا چچا زاد بھائی تھا، اور یہ بہاولپور کا گورنر تھا. صحیح. ٹھیک ہے، اب بہاولپور بھی دریائے ستلج کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، الور جو شہر ہے روڑی کا، یہ دریائے سندھ کے ساتھ ہے. درمیان میں نواب شاہ آتا ہے جو اس کا مرکز تھا، اس کا تعلق بھی سندھ کے ساتھ ہے. تو وہ تہذیبوں والی بات آپ کے ذہن نشین رہنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو راجہ ککسا نے کیا کیا، اس نے شمالی سندھ کو فتح کرنے میں محمد بن قاسم کا بہت اچھے طریقے سے ساتھ دیا راجہ ککسا نے. کیوں کہ یہ خود اپنے چچا زاد بھائی کے ظلم سے پریشان تھا راجہ ککسا. صحیح. ٹھیک ہے، تو اس نے پھر کیا کیا، اس نے اسلامی اساکر کے ساتھ اس نے بہت زیادہ تعاون کیا، اور محمد بن قاسم نے اس کو مبارک مشیر کا لقب دیا. مبارک مشیر کہ میرے لیے سب سے اہم مشیر ہے یہ اس وقت. ٹھیک ہے، اسی طرح جو جنوبی سندھ ہے جو فتح ہوا، یہ سی ساگر اس کا رائٹ ہینڈ تھا داہر کا. تو اس نے جو ہے نا اس جنگ میں محمد بن قاسم کا ساتھ دیا. صحیح. تو دونوں مین وزراء، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے اپنے اس راجہ کے مخالف اور اسلامی فوج کا ساتھ دیا. کیوں دیا؟ کہ ہمارا جو حکمران ہے یا ہمارا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ ایک انتہائی ایک قابل اور رحم دل اور نرم دل انسان ہے. صحیح. ٹھیک ہے، پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ کیرج کے مقام پر سندھ کی عوام نے محمد بن قاسم کا مجسمہ بنا کر اس کی پوجا شروع کر، یعنی محمد بن قاسم اب سندھ کو فتح کرتے واپس جا رہے ہیں. صحیح. اچھا، دوسرا ایک تاریخ کا ایک مغالطہ ہے یہاں پر، ہم ملتان کو پنجاب کا علاقہ سمجھتے ہیں. اس دور میں ملتان پنجاب کا علاقہ نہیں تھا، اس دور میں سندھ جو ہے وہ ملتان تک. صحیح. اور ملتان تیرتھ کا ایک مرکز تھا اور ایک تجارتی شہر بھی تھا اور دوسرے صوبے سے لنک کرتا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ اس کی فوج جو ہے نا ملتان سے بھی کراس کر گئی تھی، اور یہ ہمارا جو شہر ہے شورکوٹ، وہاں تک ہمیں اس کی بنیادیں نظر آتی ہیں محمد بن قاسم کی فوج کی. صحیح. ٹھیک ہے، تو محمد بن قاسم نے کیا کیا کہ جب ان علاقوں کو فتح کر لیا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر 4000 کے قریب مسلمان گھرانے آباد کر دیے. اب یہ ورک ہے نا، اور یہاں پر اپنے عامل مقرر کر دیے. اس دوران میں کیا ہوا کہ خلیفہ اسلام ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا. صحیح. اور پھر ان کے جانشین کون ہوتے ہیں؟ سلیمان بن عبد الملک. تو سلیمان بن عبد الملک نے ایک خط بھیجا ایک اپنے وزیر کے ہاتھ، ٹھیک ہے، اس کو اس ہندوستان کا عامل بنا دیا، سندھ کا گورنر بنا دیا، اور اس کو اس مہم سے برخاست کر دیا. تو پھر محمد بن قاسم جو ہے وہ لبیک کہتے ہوئے، یعنی سسٹم کو فالو کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اس کو وائلیٹ نہیں کر رہے. صحیح. ٹھیک ہے، جو مرکز کا حکم ہے، پہلے مجھے حکم تھا کہ میں نے یہاں پر جنگ کرنی ہے، اب حکم آیا کہ واپس آ جاؤ، تو اب میں واپس جا رہا ہوں. حالانکہ آرمی نے بھی کہا، یہاں کی عوام نے بھی کہا کہ نہیں آپ یہاں رہیں. اس نے کہا نہیں، میرے خلیفہ کا حکم ہے، مجھے واپس جانا ہے، میں ان کے حکم سے آیا تھا، اب ان کے حکم سے واپس جاؤں گا. تو لہٰذا پھر وہ یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. اچھا، آگے چل کر کیا ہوا کہ جس جگہ وہ پہنچتے ہیں کوفہ میں، اب کوفہ میں حجاج نہیں ہے، حجاج کا انتقال ہو گیا. صحیح. اب جو گورنر ہے
ٹھیک ہے، وہ حجاج کے مخالف تھے، سیاسی. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو جیل میں ڈال دیا. ایک گورنر کا نام جو ہے وہ یزید بن مخلد ہے. جی جی صحیح. ٹھیک ہے، انہوں نے پھر اس کو کیا کیا، جیل میں ڈال دیا. جو اس جیل کا جیلر تھا اس کے بھائی کو حجاج نے قتل کیا تھا ایک جنگ کے دوران. صحیح. جنگ میں، ویسے نہیں، کوئی آپس کی جنگ نہیں تھی، ایک جنگ کے دوران اس کے بھائی کو قتل کر دیا. تو جب اس کے بھائی کو قتل کیا تو اس نے حجاج سے بدلہ لینے کے لیے اس کے بھتیجے اور اس کے داماد کو جیل کے اندر سزا دے دے کر ہی مار دیا. یعنی کہ اس کو جو ہے نا وہ کھانا نہیں پہنچایا. جی جی اس سینس میں جو جی ہے جی اس طرح کا تشدد کہہ لیں آپ، ظلم کہہ لیں. صحیح. ٹھیک ہے، تو اس طرح پھر اس کی وہاں پر انتقال ہو گیا. یہ بات ہے. اچھا سر، لاسٹ میں جو ہے نا آپ اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیں، ہمارے ویورز کو جو ہے وہ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ آپ نے اس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ سیر اصل گفتگو کی ہے، اس کا جو ایک مرکزی خلاصہ ہے جو آپ ہمارے نوجوان کے سامنے رکھنا چاہیں، اس کو جو ہے وہ 1 منٹ کے اندر آپ ایکسپلین کریں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد بن قاسم یہ غازی اسلام ہے، اور غازی کا درجہ اسلام میں بہت زیادہ ہے. اس کے بعد ایک ہی درجہ ہے، وہ شہادت کا درجہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ہیرو ہیں. ہمیں ان ہیرو کو ان کی جو زندگی ہے اس کے مطابق ہی پڑھنا چاہیے، نہ کہ دنیا کی باتوں میں آ کر ہم اپنے ہیروز کو جو ہے نا زیرو کر دیں. تو یہ بات غلط ہے. یہ انتہائی اہم فہم و فراست کے مالک تھے، سمجھدار تھے، باصلاحیت تھے، جنگ کرنا جانتے تھے، اس لیے یہاں پر فتح ہوئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 17 سالہ نوجوان کی وجہ سے اسلام یہاں پر پھیلا ہے. تو ہمارے نوجوان کو چاہیے کہ اپنی تاریخ سے صحیح ناطہ جوڑے، نہ کہ انگریز کی بتائی ہوئی تاریخ کو جو ہے نا وہ تاریخ سمجھ لے. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اپنی تاریخ سے اور اس تاریخ کا صحیح مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے سامنے تاریخ کی جو گتھیاں ہیں وہ سلجھتی چلی جائیں. دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو جو محمد بن قاسم کے حوالے سے جو ہے آج ہم زیر بحث لے کے آئے ہیں عزیز الرحمان کے ساتھ. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم محمود غزنوی کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹیلیبل ایک گفتگو کریں گے، اور یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوگا. یہ مسلم دور حکمرانی 1857 کی جنگ آزادی تک اس کو ہم ایکسپلین کریں گے، اور اس سے 100 سال پہلے جو برٹش سامراج اس خطے میں آیا ہے اس کے والے سے بھی ہم یہاں پر جو ہے وہ ڈیٹیلیبل گفتگو کریں گے، اور کمپیریزن کریں گے کہ مسلم دور حکمرانی جو ہے وہ کن اصولوں کے اوپر قائم تھا اور عوام کی کیا حالت تھی، اور اس کے بعد جب انگریز آیا تو اس نے کون سے ایسے اصول و ضوابط امپلیمنٹ کیا جس سے عوام کی جو حالت ہے وہ کیا بنی ہے. اس کے ساتھ میں آپ تمام سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. عزیز الرحمان، میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی انتہائی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر اس سیریز کے حوالے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کیا. اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو.